چلے مطلب میرے الفاظ آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آ رہے ہیں نا؟ جی اگر والیوم تھوڑا سا بڑھا دیں تو بہتر ہوگا. چلے میں ان کو پیچھے سے کہہ دیتی ہوں ذرا صدیق الفاروق صاحب کا والیوم آپ بڑھا دیں تھوڑا سا. میرا تھوڑا سائڈ ٹھیک ہے پوز میں. میں بھی فرنٹ پہ وہ ببر شیر لگتی ہوں. سٹینڈ بائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں کنیز فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 8/7. آج ہم اپنے پروگرام میں اسی تسلسل سے اسی واقعے کو ڈسکس کریں گے، سانحہ موٹر وے کو. سانحہ موٹر وے جب پیش آیا تو سب سے پہلے جو تنقید کا سامنا کیا گیا یا تنقید کا جن کو سامنا تھا وہ حکومت تھی، کیونکہ سب سے پہلے جو سوالات اٹھائے گئے تھے وہ اس بات پر اٹھائے گئے تھے کہ حکومت کی جانب سے موٹر وے کو فعال کیوں کیا گیا، اس کو کھولا کیوں گیا جب وہاں پر پولیس ہی تعینات نہیں کی گئی تھی، وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات ہی نہیں کیے گئے تھے، وہاں پر کوئی پیٹرول پمپس جو تھے وہی نہیں بنائے گئے تھے، تو پھر کیوں کر کھولا. پھر اس کے بعد ہماری جو پولیس ہے اس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے کہ دو مجرم جو کہ آئے اور خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا کر چلے گئے، لیکن ان کی جو گرفتاری تھی وہ عمل میں نہیں لائی گئی. پھر کیا ہوتا ہے، پھر آئی جی صاحب کی جانب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک مشترکہ ایک نیوز کانفرنس کر دی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے، اس سے پہلے سی سی پی او صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے اور وہ غیر ذمہ دارانہ جو بیان ان کی جانب سے آتا ہے، اس کے بعد تقریباً ایک دن گزرنے کے بعد پنجاب حکومت جو ہے وہ اس پر ایکشن کیا لیتی ہے کہ ان کو شوکس جاری کر دیتی ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی تسلسل میں ایک نیوز کانفرنس کی جاتی ہے. نیوز کانفرنس میں ٹھیک اسی طرح کا کچھ بیہیویئر ہمیں پولیس کی جانب سے پھر سے دکھائی دیتا ہے اور لوگوں کی جانب سے اس چیز کو بڑا شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ آیا آئی جی پنجاب جو ہے انعام غنی صاحب، ان کی جانب سے اس طرح کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر گئے، ملزم کھیتوں میں اس نے دیکھا کہ ہماری گاڑی آئی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ فرار ہو گیا، اس کی بیٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو مطلب کیا ہماری پولیس اتنی بے بس ہے کہ وہ دو ملزمان کو گرفتار ہی نہیں کر سکی، یا ملزمان جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہماری پولیس جس میں اتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں اور حکومت سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بالکل اسپیشل بندے ہوتے ہیں ہم تو ان کو ہائر کرتے ہیں، ہم تو ان کو لگاتے ہیں. تو اگر وہ اتنے ہی اسپیشل ہیں، تو اتنے ہی اپنی فیلڈ میں منجے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر وہ ملزمان وہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھیتوں میں ایک گھر تھا، ادھر وہ قیام پذیر تھے، تو وہاں سے پھر وہ بھاگ کیسے نکلے؟ ہماری پولیس کو چکما کس طرح سے دیا گیا؟ پولیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے. پھر ایک نئی پیش رفت جو سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ ملزم وقار جو ہے، ملزم عابد جو کہ مرکزی ملزم ہے، اس کا جو ساتھی جس کو نامزد کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، وقار الحسن، اس نے آ کے آج خود پولیس میں وہ گیا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا. اس نے کہا کہ میرے نام پہ جو سم ہے وہ میرا بہنوئی استعمال کر رہا تھا، میں تو اس سم کو استعمال ہی نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وقار جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ملزم عابد کے ساتھ اس کے روابط رہے ہیں اور اسی شک کی بنیاد پر اس کے اوپر یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ وہ بھی اس واقعے میں شریک ملزم ہے. تو آیا اب واقعی میں وہ شریک ملزم ہی ہے یا پھر وہ بے گناہ ہے؟ اور جو ڈیٹا برآمد ہوا ہے اس حوالے سے جو لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی ہے کہ ڈیٹا جو ابھی برآمد ہوا ہے اس کو میچ کیا گیا پرانے ڈیٹا سے اور پھر اس سے بتایا گیا ہے کہ یہ ملزم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کا سارا کام جو ہے وہ ہماری لیبارٹریز نے کیا ہے، لیب نے کیا ہے. تو پھر سوال ہماری پولیس کے اوپر پھر سے اٹھنا شروع ہو گیا، اگر لیبارٹریز نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو ہماری پولیس نے کیا کیا ہے؟ اس کو آج ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. دوسرا
اپوزیشن کی طرف سے جو حکومت کو اب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک آئی جی کو تبدیل کیا گیا اس طرح تو ایک ٹیچر جو اسکول کا ٹیچر ہے اس کو بھی تبدیل نہیں کیا جاتا. پھر انہوں نے کہا کہ 2 دن ہو چکے ہیں اس سانحے کو پیش آئے ہوئے, لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ خاموش ہے, ان کی جانب سے کچھ نہیں کہا گیا. تو یہ خاموشی کیوں ہے, اور جس طرح سے حکومت کو اپنا رویہ دکھانا چاہیے تھا ویسا رویہ کیوں نہیں دکھا رہی حکومت, اس پر آج ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. صدیق الفاروق صاحب نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, یہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. سیما انوار صاحبہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, یہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سیما صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. سب سے پہلے تو وہ جو بیان دیا گیا, یہ پیش رفت جو ہو رہی ہے اس سانحے میں, اس کیس میں, جس طرح سے ڈیلی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے, اس پر تو ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. لیکن جو احسن اقبال صاحب نے تنقید کی ہے وہ تو پھر سیما صاحبہ بالکل درست کی ہے. کدھر ہے وزیر اعظم صاحب, ان کو تو خود آنا چاہیے تھا. دیکھیں کنیز, یہ واقعہ اتنا خوفناک, اتنا اندوہناک واقعہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس میں مجھے پی ٹی آئی کی پریزنٹیٹر کی بجائے ایک خاتون آپ مجھے پریزنٹ کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. دیکھیں یہ کوئی سیاسی گیم نہیں ہو رہی, یہاں کوئی سکورنگ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہم سیاست کو اگر کوئی ملوث کرتے ہیں یا کسی سیاستدان کو ملوث کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکت کرے. تو یہ ایک ایسا ایونٹ ہے, ایسا واقعہ ہے کہ جس پر پاکستانی ہر خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ سوچئے کہ ان بچوں کا کیا ہوا ہوگا جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھا. وہ عورت کس قدر چلائی, وہ کس قدر سڑک پہ بھاگی, اور ایک مسافر جو وہاں سے گزر رہا ہے. سیما صاحبہ سوری ٹو سے, میں خود ایک لڑکی ہوں, میں بھی اسی جینڈر سے تعلق رکھتی ہوں جس جینڈر سے وہ تعلق رکھتی تھی خاتون, اور جن سے زیادتی کی گئی ہے. آپ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے دیکھیں نا کتنا آپ کے دل میں درد ہے, اور آپ کس طرح سے آپ کا انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں کتنا اس خاتون کے لیے درد ہے, اور کس طرح سے آپ بیان کریے. یہ اتنا ہی درد ہمارے جو حکمراں ہے, ہمارے اوپر جو ان کو وزیر اعظم لگایا گیا ہے, ان کے دل میں کیا, ان کے دل میں, ان کے اندر ایک دل نہیں ہے, یا دل میں درد محسوس نہیں کر رہے, جو کہ خود ایک بیان ہی نہیں دیا انہوں نے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس میں سی ایم مکمل طور پر اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں. انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیا, ایون وزیر اعظم نے ہمارے فوری طور پر نوٹس لیا, اور انہوں نے نیچے کہا جی فوری طور پر مجھے اس کی رپورٹ پیش کی جائے. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے خود انویسٹیگیشن نہیں کرنی تھی, انہوں نے یہی آرڈر ہی کرنا تھا, ان کو نوٹس ہی دینا تھا جو وہ دے چکے ہیں. جہاں تک سی ایم کی بات ہے تو سی ایم نے میرا خیال ہے کہ آج اپنے پریس کانفرنس بھی سنی کہ کسی ملزم کو نہیں چھوڑا جائے گا, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی ایونٹ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان تک پہنچ گئی ہے پولیس. یہ بہت بڑی بات ہے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسز صدیوں کے صدیوں پڑے رہتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا, اور ایف آئی آر پڑی وہیں پہ گل جاتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, ایکشن لیا گیا ہے. ہاں سی سی پی او کی جو بیانات ہیں وہ یقیناً افسوسناک تھے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ایکشن کیا لیا گیا, صرف ایک شوکوز جاری کر دیا گیا. دیکھیں ملزمان تک پہنچا, لوکیشن ان کی جس طرح بھی تھے ان کو باہر لوکیٹ کر لیا گیا ہے. اب ان کی گرفتاری کا عمل ہے, تو انشاءاللہ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ لوکیٹ کر لیں. تو جب لوکیشن ان کی آ جاتی ہے, ان کو لوکیٹ کر لیا جاتا ہے, لوکیٹ کر لیا گیا. لیکن احسن صاحب نے آج ایک اور بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے انفارمیشن لیک کی تھی جس کی وجہ سے ملزمان جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب نہیں تھے. یہاں میڈیا پہ میں الزام دوں گی. دیکھیں میڈیا پل پل کی خبر دے رہا ہے, آپ حکومت کو اس طرح کی الزام میڈیا کو دے رہے. میڈیا کو میں الزام نہیں دے رہی, نو ناٹ ایٹ آل, میں میڈیا کو الزام نہیں دے رہی. میڈیا کی بلکہ یہ اچھی چیز ہے کہ وہ رپورٹنگ کرتا ہے امیڈیٹلی. اب اس کیس کو شاید کوئی بھی نہ پہچان پاتا اگر اس پر میڈیا ایکشن نہ لیتا, اس کو میڈیا ہائی لائٹ نہ کرتا, تو میرا خیال ہے کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ موٹر وے پہ کیا کام ہوا. میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ میڈیا نے یہ کام بہتر کیا ہے, بٹ یہ آپ مت کہیے کہ میڈیا نے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہی, یہ الفاظ میرے نہیں ہے, بینگ اینکر میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتی. یہ بات تو احسن اقبال صاحب نے کی ہے. یہ احسن اقبال صاحب کی کیا بات ہے, ان کو چھوڑیں آپ کہ انہوں نے خواتین کے بارے میں, رانا ثناء اللہ نے کیا بیانات دیے ہیں. عورت کو یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں, ان کے پارلیمنٹ میں لاشیں نکلتی رہی ہیں خواتین کی, وہ بھول گئے ہیں. چھوڑیں آپ ان کو کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ میں سیاست پہ تو کوئی بات ہی نہیں کروں گی. آج جس طرح میرا دل دکھا ہوا میرا خدا جانتا ہے, مجھے یہاں بہت ساری باتیں آج کرنی ہیں کہ آپ اس کو پولیس کو بھی انوالو کیجئے, اس میں عدالتوں کو بھی انوالو کیجئے, اس میں ہمارے اسلامک لاز کو بھی انوالو کیجئے. لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی
آپ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ کو اس کو جسٹیفائی تو کرنا ہوگا نا. دیکھیں میں جسٹیفائی کیا کروں, میں آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ میں سب سے زیادہ مجھے جس بیان نے تکلیف دی ہے وہ سی سی پی او کا بیان ہے. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں کہ میں گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں, بٹ میں گورنمنٹ کے ہی بندے پر تنقید کر رہی ہوں. وہ سی سی پی او کون ہے؟ ہمارے گورنمنٹ کا بندہ ہے نا, تو میں تو خود اس چیز پر تنقید کر رہی ہوں. مجھے بھلے چوکاس مل جائے, بٹ انہوں نے غلط کہا تھا, وہ خواتین کا دل دکھا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ خواتین باہر رات کو نہیں نکل سکتی؟ کسی کے ہسبینڈ کو کوئی چھوڑ سکتا ہے, کسی کو ہارٹ پرابلم ہوتا ہے. سب سے پہلا کنیز فاطمہ, سب سے پہلا میرا ایشو بات ہی یہی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو مت کیجیے. وہ رات کو نکل سکتی ہیں لائسنس کے ساتھ, ان کے پاس اتھارٹی ہے, چھین لیں ان سے یہ اتھارٹی. آپ ان درندوں کو مت, ان کے بیان ان کو دیکھیں آپ کہ ان درندوں کو کیوں نہیں پکڑتے آپ. مجھے افسوس ہوتا ہے اس لاکھ کے اوپر بھی. یہ بات تو آپ نے ہماری عوام کے جو زبانوں پر بات ہے, یہ تو بالکل بات آپ نے وہی کی ہے. خیر یہ کارکردگی کے اوپر بھی جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, یہ آج احسن اقبال صاحب نے جو تنقید کی ہے حکومتی لوگوں پر, تھوڑا سا اس کو پلیز ایکسپلین کریے گا کہ آیا انڈائریکٹلی جو تنقید کی گئی ہے وہ کن لوگوں پر کی گئی ہے, کن کو نشانہ بنایا گیا, کن لوگوں نے انفارمیشن لیک کی تھی جس کی وجہ سے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کنیز فاطمہ صاحبہ. یہ مجھے اچھا لگا سیما صاحبہ نے کہا کہ میں آج پارٹی سے بلند ہو کے اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہوں, لیکن پارٹی سے بلند ہونا اچھی بات ہے. یہ یاد رکھے, میں ان کو یاد دلاتا ہوں, انہوں نے یہ کہہ تو دیا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے جو سیاست کرتا ہے ایسے ایشوز پر, تو ان کے لیڈر عمران خان صاحب نے ایسے ایشوز ہوئے, یاد ہے نا آپ کو, بچی اوکاڑا کی بچی کا معاملہ, اور انہوں نے اس وقت استعفیٰ مانگ لیا تھا. دے وزیر اعظم بھی استعفیٰ اور وزیر اعلیٰ بھی. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بھی حکومت ہو اس کے انتظامی معاملات اور اس کی انتظامی صلاحیتوں کا یہ امتحان ہوتا ہے. یہاں پی ٹی آئی کی حکومت جس دن سے آئی ہے بیانات تو بہت بڑے بڑے دیے جا رہے ہیں, چاہے وہ اقتصادی ترقی کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ قرضے اتارنے کے, کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے, لیکن معاشرے میں جرائم مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری توجہ کسی اور جانب مبذول کی ہوئی ہے. اگر یہ مسائل حل کرنے کی جانب مبذول کرتے تو پنجاب میں کم از کم 5 آئی جی تبدیل نہ ہوتے, اور عمر شیخ جیسے آدمی کو سی سی پی او لاہور کبھی نہ لگاتے, کبھی نہ لگاتے. وہ آدمی جس کے اوپر اب تو بہت سی باتیں آ رہی ہیں, وہ ایک جج صاحب کا آج پورا بیان آ گیا ہے کہ یہ کون آدمی ہے, اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. اس کا تو ماضی کا ریکارڈ جو ہے وہ کوئی بلکہ ناپسندیدہ ریکارڈ ہے. اچھا, اس سے ہٹ کے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ انتظام کرتے ہو, چاہے 5 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر کی وہ موٹر ویز جو دوسری حکومت نے سارا منصوبہ بنایا اور بہت سا کام کر لیا, تو آپ اس سے پہلے کھولتے کیوں ہو اگر وہاں انتظام نہیں رکھتے آپ؟ تو یہ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نااہلی ہے اور اس پہ رعونت ہے کہ ہم سے بہتر کو کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, یہ تو چلیں ٹھیک ہے, مان لیا یہ ان کی نااہلی ہے کہ انہوں نے وہ کام کر دیا جو نہیں کرنے چاہیے تھے ان کی حکومت نے, لیکن جو انڈائریکٹلی آج احسن اقبال صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا, ذرا وہ بھی بتائیے گا کہ ان لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. دیکھیں جی, جو ذمہ دار ہے اس میں مجرموں, یہ اپنا جو لوگ معاشرے میں جرائم کرتے ہیں, اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو کون سزا دیتا ہے, کون پکڑتا ہے, کون ان کی رپورٹ رکھتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انفارمیشن کس نے لیک کی ہے؟ ایک نمبر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں ہیں؟ صوبے میں کتنی انٹیلیجنس ایجنسیاں؟ 3 سے زیادہ تو صوبائی حکومت کے پاس ہیں. پھر ابھی آپ نے بتایا کہ جی پولیس جا رہی ہے, وہ وہاں سے بھاگ گیا. یار آپ کس انتظام کے ساتھ گئے؟ آپ کو یہ اطلاع تھی کہ وہ وہاں موجود ہے اور وہ بھاگ گیا, آپ کے پاس یہ انتظام نہیں ہے, اس کا مطلب ہے. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حکمرانوں نے 2 سال میں بیوروکریسی, پولیس اور سب جو گورنمنٹ کے ریاست کے ملازم ہیں انہیں اتنا یعنی مجبور بھی کر دیا ہے اور اتنا خار کر دیا ہے کہ, اور اس طرح سے انہیں استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنا اصل کام بھول گئے ہیں.
صدیق الفاروق صاحب، اپوزیشن میں ہونے کی حیثیت میں آپ لوگ اس اقدام کے خلاف کس طرح سے احتجاج کریں گے؟ دیکھیں نا، ہم تو ماضی کی اپوزیشن کی طرح نہیں کریں گے. ہم اسے پارلیمنٹ میں، پریس کانفرنسوں میں، اسمبلیوں میں لے کے آئیں گے. اور یہ جو ہمارے بعض دوست کہتے ہیں جی قانون اور سخت بنا دیں، بھائی قانون آپ جتنا سخت بناتے چلے جائیں، اگر اس کا نفاذ نہیں ہوگا، اگر مجرم جو پہلے ملزم ہوتے ہیں وہ پکڑے نہیں جائیں گے، قانون نافذ نہیں ہوگا، تو جرائم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ آپ بنا رہے قرآن پاک میں، جیسے کہ محترمہ نے یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اسلامی قوانین سے فائدہ اٹھایا جائے. اسلامی قوانین میں ایسے مجرم کی سزا سنگسار ہے، سنگسار. اور دوسرا، جو ہائی وے پر، سڑکوں پر ڈاکہ زنی کرے، اس کی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹنے کی سزا. صدیق الفاروق صاحب، آپ کے دور حکومت میں بھی تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، زیادتی کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں، قتل کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں. آپ لوگوں نے کیوں نہیں ایسی ایک مثال قائم کی کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے ان کے لیے بھی ایک مثال ہوتی، اور آج کل کے جو ملزمان ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہوتی، وہ ماضی سے سبق سیکھتے اور آج اس طرح کے واقعات دن بہ دن بڑھتے نہ جاتے؟ پہلے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ کسی بھی معاشرے میں، چاہے ہمارا ہو، ہم سے بہتر جو جہاں وسائل ہیں، آپ برطانیہ لے لیں، آپ فرانس اور امریکہ لے لیں، ان ملکوں کو لے لیں، یہ میں نہیں کہوں گا کہ جرائم نہیں ہوتے. میں نے عرض کیا پکڑنے کا، تو شہباز شریف صاحب تو دیر نہیں لگاتے تھے. متعلقہ سی سی پی او اب تک کب کا سسپینڈ کیا ہوا ہوتا انہوں نے، اور اس ارریسپانسیبل سٹیٹمنٹ پہ اس کو جو کرنا تھا وہ کرتے، اور بہت سے اور کام ہو جاتے ہیں. ان کے انتظامی صلاحیتیں ساری دنیا مانتی ہے، صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی مانتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں یہ بھی کچھ کریں، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ ہو گیا جو اس پہ جو رویہ ہے، اس پہ سٹیٹمنٹ جو سامنے آئے ہیں، یہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہے. اور پولیس کو کم از کم چلیں جی ہم سے فرض کریں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی. ان کے تو بہت بڑے دعوے تھے نا، ریاست مدینہ بنانے کے تو 2 سال 1 مہینہ ہو گیا ہے. یار کچھ تو کرتے آپ اس بات پر کب تک چلتے رہیں گے کہ ماضی کی حکومت جو ہے وہ اس کو 2.25 سال ہو گئے ہیں، وہ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا ہے 2.25 سال؟ آدھی مدت ہے یہ. صدیق الفاروق صاحب، کوئی ایک مثال، کوئی ایک ایگزامپل جو آپ لوگوں نے اپنے دور حکومت میں کسی کو اس طرح کی سزا دی ہو، تاکہ ہم یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے سامنے وہ ایگزامپل رکھ سکیں، پھر ہم ان سے اس طرح کا سوال کر سکیں. جی، سزا دینے کا آپ ذرا کنیز فاطمہ صاحبہ، آپ اپنے قانون کو اور آئین کو دیکھیں. حکومت کا کام پولیس فورس کو ٹھیک کرنا ہے. میرٹ پر شہباز شریف کے دور میں ساری بھرتیاں ہوئیں، بہترین ٹریننگ ہوئی، ان کو فیسلٹیز دی گئیں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں، عدلیہ کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کو فیسلٹیز دی گئیں، قوانین بہتر بنائے گئے. لیکن اس کے بعد جب ایک مرتبہ مجرم یا ملزم پکڑا جائے، زینب کے کیس میں آخر سزا ہو گئی نا اس کو، اور بہت جلدی سزا ہوئی، آپ پھانسی بھی لگ گیا وہ. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں حقیقت کہ سزا جو ہے وہ عدالت میں عدالتیں دیتی ہیں، ججز دیتے ہیں شہادت کی بنیاد پر. آپ نے دیکھا کہ ہمارے دور میں پولیس نے بہت اچھا کام کیا، اور وہ زینب کا قاتل اور وہ ریپ کرنے والا، وہ بھی زینب کا جو قاتل تھا وہ بھی اس وجہ سے قانون کی گرفت میں آیا کیونکہ ہم میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا، اس کو ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد جب وہ سب کی نظروں میں آیا، سب نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایکشن لیا گیا. ابھی بھی ہم لوگ بالکل اپنی ویسے ہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. وہ پکڑا کیسے گیا؟ ایک لمحہ وہ پکڑا اس طرح گیا کہ جو کیمرے کا نظام شہباز شریف کی حکومت میں جو لگ گیا تھا، کیمرے نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ بندہ جا رہا ہے. پھر اس کے بعد باقی آگے کام ہوا. آج بھی کچھ چیزیں اگر ہیں، یہ لیبارٹری، یہ ساری دیکھیں نا، یہ لیبارٹری پاکستان کی بہترین لیبارٹری جو پنجاب میں، آج معلوم ہوا کل کہ جی اس کے پاس تو وہ خاص چیز ہی نہیں ہے. اس کے لیے آج گرانٹ جاری، آج جو پیسے جاری کیے گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں. ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہماری حکومت فرشتوں کی حکومت تھی،
यही दावा करते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ चुका है। सीमा साहिबा, ऐसा क्या कि ज़ैनब, जब इस तरह से ज़ैनब से ज्यादती की गई, उसको कत्ल किया गया, उसके मुलजिम को भी तो इसी तरह ही हम लोगों ने इस तरह ही मामला उठाया था, उसको हाईलाइट किया था, वो पकड़ा गया था। फिर आप लोगों को कहां पर मुश्किलात दरपेश है? आप लोगों को निजाम पुलिस में, या फिर कुछ और ऐसे लैक्स हैं जिनमें आपको मुश्किलात दरपेश हैं जिसकी वजह से मुलजिमान जो हैं वो आज गिरफ्त में नहीं आ रहे, माजी में तो फिर भी आ गए? बिल्कुल ठीक है। नहीं, अच्छा, इसमें कनीज फातिमा, सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगी कि सदीक साहब को मैंने पहले ही अर्ज कर दी है कि मैं आज सियासत पे कोई बात नहीं करूंगी, जबकि सदीक साहब ने टोटली सियासत को इसमें इन्वॉल्व किया है। अगर आप सदीक साहब, फिर मैं आपको जवाब और तो नहीं देना चाहती, बहुत कुछ है कहने के लिए, शायद मैं किसी और शो में आपको जरूर कर पाऊंगी, बट इतनी बात मैं जरूर करूंगी कि अगर आप सियासत में आते हैं तो मुझे बताइए वो मॉडल टाउन का केस, जब खातून के मुंह पर गोलियां मारी गई थी, जब एक प्रेग्नेंट औरत को गोलियां मारी गई थी, किधर थी आपकी गैरत? क्या वो खातून नहीं थी? कहां सो रहे थे उस वक्त आप? जबकि आपके मुल्जिमान पुलिस सामने आ चुके थे, बाकिर नजवी साहब की रिपोर्ट क्लियर थी, कहां थे आप उस वक्त? क्यों नहीं इंसाफ किया आपने? आज तक वही केस पड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी कि जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अदालतों का कसूर है, फिर हमें क्यों ब्लेम दे रहे हैं? अदालतों से जाकर पूछे ना। हाँ, पुलिस की मैं बात जरूर करूंगी, पुलिस में रिफॉर्म जो हमारा प्रॉमिस था कि हम लाएंगे, आपके दौर में कोई बात नहीं। आपको टाइम देती हूँ, सीमा साहब अपनी बात कंप्लीट कर आपके दौर में पुलिस के तहत बम ब्लास्ट ही होते रहे और कुछ नहीं होता रहा, या पुलिस को NPMNA की सिफारिश पर भर्ती किया गया, ये रिकॉर्ड में मौजूद है। सीमा साहिबा, चलें माना माजी में बहुत से लैक्स मौजूद बिल्कुल, थे, आप ये ना कहें ना फिर। आप लोग जब हुकूमत में आए थे, जब आप लोग ओपोजिशन में थे, जब आप लोग हुकूमत में नहीं थे, जब आप लोग ओपोजिशन में थे, तब आप लोगों के नारों में एक नारा ये शामिल था या रिफॉर्म्स? बिल्कुल था। जब आप लोगों के नारों में ये नारा शामिल था, एजेंडे में ये पॉइंट शामिल था, फिर आज 2.5 साल गुजरने के बावजूद उस पर काम क्यों नहीं किया? IG को अगर 5 बार तब्दील किया गया तो उसकी क्या वजह थी? कभी सोचा आपने? जब एक पुलिस ऑफिसर का जब इतने बड़े IG को चेंज कर दिया गया तो उसमें कोई वजह होगी ना। जब हमें किसी का आउटपुट नजर नहीं आता, हम उसको चेंज कर देते हैं। 5 बार मुझे बताएं, 5 बार वजूहात होंगी, बिल्कुल वजूहात, लेकिन तो आपको खुश होना चाहिए ना कि अगर वो हमें आउटपुट नहीं दे रहा है पुलिस ऑफिसर, लेकिन चेंज कर दिया। मसला ये है कि भी आप लोगों ने शोर डाला। देखिए, मसला ये है सीमा साहिबा, अगर वो वाकई आउटपुट नहीं दे रहे, आपने 5 बार तब्दील कर दिया, लेकिन क्या आप बंदों पे बंदों को तब्दील करते जाएंगे बजाय इसके कि रखने से पहले ही उसकी जांच पड़ताल की जाए? मेरी बात सुनिए फातिमा, क्या वो जो इतने अरसे उन्होंने काम किया, मुझे एक बात बताइए कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि उसका कैरेक्टर क्या है या उसके क्या किरदार है? मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ, किसी के माथे पे बिल्कुल नहीं लिखा होता कि वो बंदा कैसा है, लेकिन इतने साल जो ड्यूटी सर अंजाम दिए, कि ऐसे उठा के IG लगा दिया आपने? देखिए, वर्क उनका जब जो पीछे माजी है, माजी का माजी को देखकर मेरिट पे नहीं फिर लगाया? बिल्कुल क्यों नहीं, मेरिट पर ही लगाया है, और जब वो नहीं आउटपुट मिलता तो हम उसको चेंज कर देते हैं। फिर शोर क्यों डालते हैं आप लोग? ये तो आपको पॉजिटिव चीज जाती है कि पुलिस की बात ही करती, मैं तो हर मिनिस्टर की बात करती हूँ। देखिए, मिनिस्ट्री में कितनी चेंजेस आई, कितनी जगह पे उथल पुथल किया गया कि हमें नहीं सेटिस्फैक्शन होती। ये तो हमारे खान साहब का राइट है, आपका एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका राइट है। लेकिन आपको पता है कि इससे आप लोगों की हुकूमत पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता रहे। आप लोग, अगर आपको कोई, आप किसी ऑफिसर से सेटिस्फाइड नहीं है, ये तो जिद है कि मैं इसको चेंज नहीं करना, ठीक है, ये तो एक जिद आ जाती है। एक बात मुझे बता दें, और मुझे पुलिस का जवाब दे, पुलिस में सवालिया निशान जरूर आता है। एक सवाल का जवाब दे दे, अगर वो बंदा इतना ही नाअहल है और वो बंदा जो है उस काम के लिए अहल ही नहीं है, पहले नंबर पे तो सवाल ये उठता है कि आपने उसको लगाया ही क्यों है? राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होनी चाहिए, जो कि सबसे पहले देखना चाहिए। ये एक इदारा नहीं आप लोग चला रहे, ये पूरा मुल्क आप लोग चला रहे हैं। एक तो ये सवाल उठता है कि वो उस बंदा अगर नाअहल है, वो अहल ही नहीं है उस जॉब के लिए, उसको लगाया जॉब के बाद ही पता चलता है ना कि अहल है या नहीं है। दूसरा ये कि आप लोगों की हुकूमत में ही ऐसा क्यों कि आप इतने लोगों को तब्दील करें, और फिर तब्दील कैसे किया जा रहा है? एक ओहदे से हटाया जाता है, दूसरे ओहदे पर लगा दिया जाता है। वही बात कि उसके ओहदों को डिक्रीज किया जाता है और अच्छे आउटपुट होता है तो इंक्रीज किया जाता है। और किस डिपार्टमेंट में किसको शफल करना है, ये प्राइम मिनिस्टर से बेहतर कौन समझ सकता है? मेरा ख्याल है मैं या आप तो नहीं इस चीज को इस वाकये पे फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद भी तो आगे आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया तो आपने देखा कि 24 घंटे में मुल्जिमान तक पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं? मुल्जिमान कहाँ हैं? भाई पहुंच तो गए ना, फिर वही बात आ जाती है। लेकिन वो कानून की गिरफ्त में आए, एटलीस्ट वो फ्रेम में आ चुके हैं।
جب فریم میں ایک شخص آ جاتا ہے تو اس کے بعد زیادہ آپ کو ڈیلے نہیں لگتا ہے کیا جب جا فریم میں سکتا. آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر قانون کی گرفت سے زیادہ آزاد نہیں ہو جاتے نو ناٹ ایٹ آل. پھر آپ قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں. آپ کہاں کہاں لوکیشن پہ کہاں کہاں کس کو سیٹ کیا گیا ہے, ظاہری بات ہے یہ انفارمیشن تو نہیں دی جا سکتی. اور میرا خیال ہے پھر تو وہ اگر اتنے معمولی انسان ہے اور آپ لوگوں نے اتنے اقدامات اٹھائے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ نے ان کو لوکیٹ کرنے کے لیے بندے تعینات کر دیے ہیں, تو پھر بھی 72 گھنٹوں سے اوپر ہو گئے ہیں, پھر بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. لیکن گرفتار ہو جائیں گے, یہ بات میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اس چیز کی. جو ہمارے سی ایم نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا, ہمارے ایک پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ ان کو فوری طور پر پکڑا جائے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ نہیں چھوڑے جائیں گے اور کڑی سے کڑی سخت سزا دے گی. میری اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے, جس طرح کے باقی لوگوں کی ہے, کہ ان کو پبلکلی ہینگ کیا جائے. جس طرح کہ عمران کو کیا گیا تھا, اس کو پبلک تو نہیں کیا گیا تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کو پبلکلی کیا جائے. جب انہوں نے ایک گناہ پبلکلی کیا ہے تو ہینگ بھی پبلکلی کرنا چاہیے. اور پھر یہاں ہمارے اسلامی اصولوں کی بات آ جاتی ہے کہ اگر ان پر امپلیمنٹیشن ہو تو میرا خیال ہے 5-6 پھانسیوں کے بعد یقین کیجئے کنیز فاطمہ یہاں اس طرح کا جرم نہ ہونے پائے. صدیق الفاروق صاحب کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ میں 2-3 باتیں جلدی سے کروں گا. جی. پہلی بات ہے, سیما صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ نے کہا کہ میں نے عدالتوں کو الزام دیا ہے. میں نے اصولی اور قانونی بات کی ہے کہ سزا دینا عدالتوں کا کام ہے. جب آپ نے یہ کہا نا کہ آپ نے کیا سزا دی, تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم تو سزا نہیں دے سکتے نا. ایک ملزم کو پولیس کے ذریعے پکڑیں گے, پولیس پھر لے کے جائے گی, شہادتیں ہوں گی اور عدالت ہی سزا دے گی. میرا یہ مطلب تھا. جتنا اچھا عدالتی نظام ہوگا, جتنا اچھا پولیس کارروائی کرے گی, صحیح گواہ لائے گی, سزا ہوگی اور جلدی ہوگی. دوسری بات یہ ہے جو سیما صاحبہ نے کہا کہ جی جلدی آئی جی کیوں, وہ نااہل تھے. بھائی کلیم امام صاحب جو آئی جی سندھ تھے, وہ وہاں سے چیف منسٹر سندھ نے کہا کہ اسے تبدیل کرنا ہے. عمران خان صاحب اور پوری وفاقی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی کلیم امام کے ساتھ کہ نہیں تبدیل کرتے. آپ کرتے وہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے. جب وہ ان کی ٹرانسفر ہوئی تو وہ آ کے ملے ہی عمران خان صاحب سے. پھر آپ نے انہیں پنجاب میں لگا دیا, 3 مہینے کے بعد انہیں تبدیل کر دیا. اتنا اچھا بندہ جسے اتنے عرصے سے وہ مطالبہ کر رہے تھے, آپ کے پاس وہ 3 مہینے نہیں رہ سکا. آپ تو اس کے بڑے حامی تھے. یہ اصل بات جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ سیاست نہیں ہے, یہ انتظامی معاملہ ہے. یہ صلاحیت ہے حکومت کی کہ کیا جب وہ حکومت میں آ گئے ہیں ان کے پاس انتظامی صلاحیت ہے, ان کے پاس یہ کمٹمنٹ ہے. آپ نے ابھی بتایا, ہم نے بھی بتایا کہ وہ جو مجرم میں پکڑا گیا وہ لیبارٹری کا سسٹم اتنا بہتر کیا. یعنی 5 سال, آج 7 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں, وہاں لیبارٹری نہیں بنی, پنجاب میں بنی اور آج اس حد تک پہنچی کہ وہ میچ کر گیا ہے ان کا وہ معاملہ, اور وہاں سے وہ انہوں نے جو ہے ٹریس کیا ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو جس کا کریڈٹ ہے اسے دے دیجئے. آپ کا اگر کوئی کریڈٹ ہے, آپ نے اگر قیمتیں کم کی ہیں تو میں ابھی آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اگر معیشت بہتر کی ہے تو ابھی آپ کو کریڈٹ دے دیتا ہوں. اگر آپ نے مکان بنا دیے ہیں 1 کروڑ 50 لاکھ تو میں ابھی آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں, بلکہ میں سلام کروں گا کہ مجھے بھی ایک مکان دے دیجئے گا. تو اگر آپ یہ نہیں کر سکے تو پھر میں کیسے آپ کی تعریف کروں گا. سیما صاحبہ ایک بڑا اہم پوائنٹ جو ہے وہ اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सीमा साहिबा, जो अहम पॉइंट ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रही थी कि मैं डिस्कस करूं, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया था, इस वजह से अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। सीमा साहिबा, या तो एक मैंने सोशल मीडिया पर एक एग्जाम्पल देखी जब से ये सानहा पेश आया है और तकरीबन हर बंदा उसी को शेयर कर रहा है, और वो एग्जाम्पल क्या थी, एक कौवा था, उसको उन्होंने खेतों में लटकाया हुआ था। जब किसी ने पूछा कि ये क्यों लटकाया, उन्होंने कहा है कि किसी एक को तो हैंग करना ही पड़ेगा ताकि दूसरों से बचाया जा सके, दूसरे कौवों से खेत को बचाया जा सके। तो इसका उन्होंने इस केस से रिलेट किया कि एक मुल्जिम को हैंग करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसका इंपैक्ट ये होगा कि पूरे जो मुल्जिमान उनके लिए एक इबरत का निशान बनेगा। या तो आप लोग ये करें कि उस मिसाल पर अमल करें, या फिर जिस तरह से ज़ैनब का जब कत्ल हुआ था और वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दें, और वो रात के अंधेरे में उसकी फैमिली से क्यों मिलने गए थे और एक बुके क्यों लेकर गए थे। या तो ठीक उसी तरह आप लोग भी इसी तरह ही देखें, हर चीज हर एक बंदे पे इंप्लीमेंट होती है। अगर पिछली हुकूमत थी, उनके दौरे हुकूमत में अगर कोई इंसिडेंट होता है, अगर वो कसूरवार है, तो डेफिनेटली अगर आपके दौरे हुकूमत में कोई इंसिडेंट होता है तो कसूरवार आप ही हैं। तो या तो उस मिसाल पर अमल कर ले, मुल्जिमान को हैंग कर दे, जिस तरह से सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया ये कि हैंग द कल्प्रिट, या फिर आप लोग भी अगर मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते तो क्या आप लोग इस्तीफे देंगे? अच्छा, इसमें एक बात तो ये है कि देखें, ये तो हमारी अपोजिशन ने भी खुद इस चीज को एडमिट किया है कि सजाएं हमने नहीं देनी, अदालतों ने देनी। इट्स फैक्ट कि वजीर आजम ने सजा नहीं देनी, सजा जो है वो बाई कोर्ट ही होगी। यहाँ पर एक सवालिया निशान कोर्ट पे जरूर है कि एक मुकदमा जब मुल्जिम को मरे हुए 30 साल होते हैं और फिर उसका जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है और उसका फैसला होता है, तो ये चीज बहरहाल गलत है। हमारी अदालतों के सिस्टम में रिफॉर्म की अशद जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि हम रिजाइन दें, देखिए मेरी बात नहीं, मैं ये कह नहीं रही कि आप रिजाइन दें, अगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या अगर मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते तो क्या जिस तरह से आप लोग मुतालबा करते थे शहबाज शरीफ से, आप लोग रिजाइन करेंगे? मैं इस बात अब मैं सेकंड पार्ट आपकी जवाब दे रही हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला आप क्यों मायूस हैं, ये मुल्जमान पकड़े भी जाएंगे और इनको सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी, इस चीज की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। नो डाउट अगर ये मुल्जमान भाग जाते हैं, ये नहीं पकड़े जाते, इसमें कोई पुलिस का कसूर है, इसमें किसी और डिपार्टमेंट का कसूर है, तो बिल्कुल मैं आपके चैनल पे कहूंगी कि हमें रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद ये चीज एडमिट कर रही हूँ, बट मैं आपको श्योर हूं, मैं आपको श्योरिटी देती हूं कि ऐसा नहीं होगा। ये मुल्जमान पकड़े जाएंगे और विद इन 24 इंशाअल्लाह ताला आवर्स पकड़े जाएंगे। मैं भी वही बात कर रही हूँ। ये जो हमारे आईजी साहब जिनको अभी लगाया गया है, और ये हमारे जो सीसीपीओ साहब हैं, वजीर आला पंजाब साहब जो हैं, क्योंकि वो भी तो वजीर आला पंजाब ही थे ना जब ये वाकया हुआ था, तो उनसे जब डिमांड की गई थी तो फिर डेफिनेटली लोग आपसे भी वही डिमांड। जी, मैं तो अर्ज कर रही हूँ ना कि देखें, ये वाकया कुछ छोटा वाकया नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड आप कहते हैं कि अगर मुल्जिमान पकड़े नहीं जाते तो आप लोग इस्तीफे देंगे। जिन डिपार्टमेंट में जिस चीज का कसूर है उनको भी पकड़ा जाए, और फिर यकीनी बात है कि सीएम साहब को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहरहाल उनके गिरेबान तक आएगा और ये पब्लिक करेगी। और अभी तक हमने यही देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे हमारी अपनी ही पार्टी का कोई कसूरवार होता है, कोई हमारा अपना ही मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे कहीं भी किसी के साथ कोई रियायत नहीं करते। ये हम खुद इस चीज के गवाह हैं और हम देख चुके हैं। सदीकुल फारूक साहब, आपको लगता है कि ये मुल्जिमान को पकड़ने में, ये पकड़वाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए जी, मैं तो दुआ करता हूं, मेरी एक बहन, मेरी एक बेटी के साथ ये मामला हुआ है, शर्मनाक तरीन। ये मेरे माशरे में बजाय इसके कि ये रियासत मदीना की तरफ जाता, ये उल्टा पता नहीं कहाँ जा रहा है। सूरह बकरा में, कुरान पाक में एक से ज्यादा जगह फरमाया गया है कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, दूसरी जगह फरमाया अल फितना तो अकबरो मिनल कत्ल। फितना जो है वो कत्ल से बड़ी चीज है, क्योंकि फितने के नतीजे में कई कत्ल हो जाते हैं। ये जो कुछ इस खातून के साथ, मेरी बहू, बेटी, बहन के साथ हुआ है, ये फितना है, फितना बन चुका है। और फितने के लिए कवानीन और अमल दरामद ही अलग होगा। संसार इसीलिए हर मतलब है इस तरह के अपना जुर्म के लिए, फोर्निकेशन के लिए ये सजा नहीं है, ये रेप के लिए इस्लाम में सजा है। संसार क्या रियासत मदीना वाले जो इन्होंने दावा किया है, क्या ये संसार करने के लिए तैयार हैं? हाँ, अगर वाकई एक दफा संसार हो जाए पब्लिकली तो आप देखें क्या होता है। अगर फर्ज करें हम एक हद तक तो मामलात ले गए ना, अगर कुछ चीजें हमसे रही हैं, बाकी नहीं कर सके, वो ये कर दें,
ہم نے جو معیار شہباز شریف نے مقرر کیا وہ اس حد تک تو پورے اترے نا جی، پھر اس کے بعد آگے بھی بڑھیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا، میں نہیں مطلب سیاست کی بات کرتا، میں انتظامی معاملات کی بات کرتا ہوں. 2 سال 1 مہینے کو تھوڑی مدت نہیں ہے. میں اپنی ایک عاجز مثال دیتا ہوں. جس محکمے کا میں 2 سال پہلے چیئرمین تھا، جب میں وہاں گیا وہ خسارے میں تھا. جب میرا نام اللہ کے فضل و کرم سے گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ ادارہ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے اس میں 1 ارب روپیہ منافع بڑھا دیا اور بہت کچھ الحمدللہ کیا. تو یہ مجھ چھوٹے سے آدمی کی اگر یہ ریپوٹیشن ہے تو عمران خان جو اتنے بڑے جناب بین الاقوامی لیڈر سب اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں، وہ 2 سال 1 مہینے میں کیوں نہیں کر سکے؟ میں تو 6 مہینے میں. چلے وہ پرانی حکومتوں نے بہت سے انتظامات خراب کر دیے تھے نا، جن کی وجہ سے وہ صحیح کرتے کرتے ان کو اتنا ٹائم ہو گیا اور آگے بھی ان کو ٹائم چاہیے. صدیق الفاروق صاحب، اگر یہ ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام دکھائی دیے، ان فیوچر اگر یہ ان کو گرفتار نہیں کر پاتے یا کروا پاتے تو بتائیے گا پھر اپوزیشن کا کیا رویہ ہوگا؟ پہلے تو یہ ہے کہ خدا کرے یہ ٹھیک، میری خود دل سے دعا ہے کہ ملزمان کو آج بھی پکڑا جائے، ان کو ہینگ کیا جائے، ان کی ایک مثال قائم کی جائے دوسرے لوگوں کے لیے. میری گزارش سن لیجیے جی. میری خواہش بھی اور دعا بھی ہے کہ یہ ٹھیک ملزمان تک پہنچے اور انہیں پکڑے اور انہیں قرار واقعی سزا ملے. میں یہ کیوں سوچوں ایک لمحے کے لیے بھی کہ جی یہ نہیں پکڑے جائیں گے، نہ پکڑے جائیں. لیکن اگر اس کے باوجود، اس خواہش کے باوجود ہم تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر اپوزیشن کا تعاون یہ چاہتے ہیں کسی حوالے سے، لیکن اگر یہ ناکام ہوتے ہیں، جس طرح یہ ریلوے کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہو گئے، جس طرح سے باقی اداروں کو جنہوں نے پی آئی اے کو مزید تباہ کر دیا، جس طرح بڑا جھوٹ آپ چینل پہ بات کر رہے ہیں. سیما صاحب آپ کی طرف تو اس میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں ان کی؟ پھر ہم پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر باہر ان پر دباؤ ڈالیں گے. سیما صاحبہ، یہ جو ملزم کی شناخت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شناخت ہوئی ہے وہ لیب کے تھرو ہوئی ہے، پچھلا ڈیٹا تھا ایگزیکٹلی پچھلا ڈیٹا تھا، اس کو اس ڈیٹے سے وہ انہوں نے کوئی ریلیٹ کیا، تو اس کے بعد پھر تو اگر لیبارٹریز ہی سارا کچھ کر رہی ہیں، ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں پولیس نے ہی تو ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے، پہلے تو پولیس نے ہی کیچ کیا ہے نا، اس کے بعد ٹیسٹ ہوا ہے. لیکن جو ملزم عابد ہے اس کا تو ڈی این اے پہلے کا 2013 کا موجود تھا نا لیبارٹری کے پاس. لیکن ابھی اس کا فریش ہوا ہے دوبارہ. یہ تو نمونے خاتون کے کپڑوں سے جو برآمد ہوئے تھے ریسنٹلی اور میچ کر گیا ہے، جو خاتون کے کپڑوں سے نمونے برآمد ہوئے تھے ان کو میچ کیا گیا ہے 2013 کے ملزم کے جو ملزم عابد ہے اس کے نمونوں سے. میری رپورٹ کے مطابق اس کا فریش ڈی این اے ٹیسٹ ہوا ہے ملزم کا، اور ابھی کے ساتھ میچ کیا گیا ہے اور میچ لیکن وہ تو ملزم جو تھا وہ ابھی تک گرفت میں نہیں آیا، ابھی تک وہ تو یہاں کا رہائشی تھا ہی نہیں، انہوں نے تو یہاں وہ دوسرا ہے، وہ غالباً ذوالفقار ایک عابد ہے، ایک ذوالفقار ہے، یہاں کے رہائشی نہیں ہے. جی ایک بہاول نگر کا ہے اور ایک شیخو پورہ کا ہے. اور میں جس ملزم کی بات کر رہی ہوں وہ ملزم عابد ہے، اور جو خاتون کے کپڑوں سے نمونے برآمد ہوئے تھے اور جو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے ان سے خون برآمد ہوا تھا، وہ نمونے پچھلے جو انہوں نے ڈیٹا ان کے پاس پڑا تھا اس کے ساتھ وہ میچ ہوئے تھے. کیونکہ وہ مجرم ہے نا، ان کے تو ریکارڈ میں بھی ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، لیبارٹریز جب یہ سارا کام کر رہی ہے تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہاں تک کون لے کر گیا ہے؟ اگر ڈی این اے ٹیسٹ تک وہ لے کر گئے تو کون لے کے گئے؟ پولیس ہی لے کے گئی ہے نا، کوئی عام سٹیزن تو نہیں لے کر گیا. اگر اجازت ہو تو یہاں جی صدیق صاحب دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں کبھی کبھی جو پولیس کاروائیاں ڈالتی ہے مجھے شک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پولیس سے اصل ملزم نہ پکڑا جائے. وہ آپ کے دور میں ہوتا رہا ہے نا. ایک منٹ میں آپ کی طرف مجرم ہی کیوں نہ ہو، میری بات سمجھ لیں. جی صدیق صاحب، کہ وہ مجرم ہے، بھاگا ہوا ہے، کہ اس کے کھاتے میں یہ ڈال کے اس کو سزا دے دیں. میں یہ چاہوں گا کہ اصل ملزم اگر 15 دن بعد بھی پکڑا جاتا ہے تو ملزم اصلی ہونا چاہیے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ جو ملزم عابد اور جو اس کا دوست بتایا جا رہا ہے، یہ ملزم جو ہے یہ اصل ملزم نہیں ہے نا؟ مجھے شک ہے نا، مجھے شک ہے. اگر ایک پارٹی کے ممبر کو یہ شک ہے تو پھر تو پوری عوام کے ذہنوں میں بھی اس طرح ان کی شک کی کیا بات ہے؟ ان کی شک، انہوں نے تو شک میں یہ بھی کہہ دیا کہ پی آئی اے الٹا ڈوب گیا ہے، جبکہ پی آئی میں اتنی پروگریس ہوئی ہے. ان کی اس شک کو آپ دور کر دیں تاکہ عوام کے اگر ذہنوں میں اس طرح. مجھے ضرورت نہیں ہے صدیق صاحب کے شک کو دور کرنے کی، مجھے ضرورت ہے پولیس کو یہ بتانے کی کہ اصل مجرم کو سامنے لایا جائے، اس کو ہینگ کیا جائے، اس خاتون کو انصاف ملنا چاہیے. پاکستان کو اس طرح بدنام نہیں ہونا
ہونا چاہیے فار جس طرح کے ہو رہا ہے. فار انسٹنس کنیز فاطمہ صاحبہ، جی جی صدیق صاحب کنیز فاطمہ صاحبہ، میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ اگر پولیس کا ماضی کا ریکارڈ آپ دیکھیں تو بس کئی دفعہ وہ ایسے پکڑ کے بندے پر ڈال کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیا اور سزا ہو گئی، لیکن وہ بندہ بے گناہ ہوتا ہے. میں صرف یہ ایک اپریہینشن انگریزی کا لفظ استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ٹھیک مجھے شک ہے، میرا خیال ہے کہ کہیں جلدی اتنے دباؤ پڑنے کی وجہ سے جان نہ چھڑائی جائے. آل رائٹ اصل مجرم تک پہنچنا آل ضروری ہے. رائٹ یہ میری آل درخواست رائٹ ہے. سیما صاحبہ دیکھیں جی. یہ پوائنٹ تو بنتا ہے. دیکھیں اگر جس طرح سے صدیق الفاروق صاحب نے کہا ہے، اگر واقعی ہی میں وہ لوگ تو پہلے آدھی مجرم تھے نا، ان کے اوپر ڈال کے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے یا اپنے سر سے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے کہ پولیس ہماری بڑا اچھا کام کری ہے، حکومت بڑا اچھا کام کری ہے، اس میں سمجھ رہی ہوں. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کنیز فاطمہ کہ آپ جس جگہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ اس چیز کو نہیں چھوڑیں گی، آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ کس کو پکڑا. میڈیا اتنا تیز ہے، ہماری پولیس سے 10 گنا آگے ہے. یہ مت بھول جائیے کہ اگر کوئی غلط بندہ پکڑا گیا ہے تو میڈیا خاموش ہو جائے گا. وہ ساری انویسٹیگیشن پولیس سے زیادہ انویسٹیگیشن رکھتا ہے، لیکن اس کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتا ہوتا ہے. مثال دیا نا کہ ماضی غلط ہے، میں یہی تو ایسا رہا تو ان کا اپنا قصور ہے نا. ماضی میں کون تھا؟ یہ تو اپنی ہی گریبان میں انگلی ڈال رہے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو صدیق صاحب؟ آپ کو ہی نا شوکاز مل جائے، دھیان کریے گا. یہ تو آپ اپنے ہی گریبان میں جھانک رہے ہیں. ماضی میں کس کا دور تھا؟ آپ کے دور میں یہ کام ہوتے رہے ہیں. آپ لوگ ہیبیچول رہے ہیں اس چیزوں کے کہ مجرموں کا کسی اور پہ گن ڈال دیا، کسی اور کو پکڑ کے پبلک کو خاموش کروا دیا گیا. اب ایسا نہیں ہے، میڈیا آزاد ہے. خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کوئی غلط مجرم پکڑا جاتا ہے تو میڈیا پولیس سے زیادہ ایڈوانس ہے. سب سے پہلے میڈیا آ کے پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ جی یہ کس کو پڑھ لے، اصل تو یہ تھا اور اس کے یہ پوائنٹس تھے. اور سوشل میڈیا سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے. بیٹا میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے دعا کی ہے کہ خدا کرے موجودہ حکومت پنجاب اصل مجرم تک پہنچے، اسے پکڑ لے. آج پرسوں نہیں کل ہی پکڑ لے اور جلدی سے پروسیس کرے اور عدالتیں اپنا قانونی پروسیس مکمل کر کے مجرم کو سزا دیں. لیکن میں نے یہ کہا ہے بسا اوقات جب بہت دباؤ پڑتا ہے پولیس والے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں. اس میں الزام میں نے حکومت پر نہیں ڈالا. فرشتے نہیں ہیں پولیس والے، فرشتہ میں بھی نہیں ہوں، فرشتہ پی ٹی آئی والے بھی نہیں ہیں، فرشتے مسلم لیگ نون والے بھی نہیں ہیں. ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اصل ملزم اور مجرم تک پہنچیں اور پھر اتنی اصلاحات اور اتنا عمل درآمد کریں کہ اس طرح کے جرائم کی کسی کو توفیق جرأت نہ ہو، اور اگر کرے تو پھر کیفر کردار تک پہنچے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. سیما صاحبہ واضح کر دیا نہیں واضح نہیں انہوں نے کیا. پہلے انہوں نے کچھ کو اور کہا ہے، اب انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر دی ہے. انہوں نے کہا ماضی میں ایسا ہوتا رہا، ان کا فکرہ تھا. اینی ہاؤ میرا خیال ہے صدیق صاحب بھی یہی چاہیں گے، آپ بھی یہی چاہیں گی، میں بھی یہی چاہوں گی، ایون پوری پبلک یہ چاہے گی کہ جو بھی مجرم تھے ان کو بہت خوفناک قسم کی سزا دینی چاہیے، پبلکلی سزا دینی چاہیے اور ایسا ہینگ کرنا چاہیے، ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ 10 سالوں میں کسی کو دوبارہ اس طرح کی ضرورت نہ ہو کہ کسی شریف خاتون کی طرف اس طرح سے دیکھیں یا اس طرح سے ان کی طرف آنکھ اٹھائیں. لاسٹ کومنٹ صدیق صاحب. قانون کے اندر جو سزا موجود ہے وہی دیں گے نا، ایسی سزا کون سی آئے گی؟ قانون کے اندر اس کی بہت سخت سزا ہے. صدیق صاحب بات تو یہی ہے نا کہ امپلیمنٹیشن میں کوتاہی ہو سکتی ہے یا پھر قانون سازی کریں. تو آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے نا پوزیشن لائے نا بل، کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ تو بالکل اپنی وہ اے پی سی کی آپ کی میٹنگ چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کو کس طرح اڑانا ہے. خدا کے لیے کبھی پاکستان کا بھی سوچ لیجئے. اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے صرف یہی کچھ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے میٹنگ کس طرح کرنی ہے اور ان کو اڑانا کس طرح ہے. کچھ یہ اس میٹنگ کو پاکستان کی بھلائی کے لیے استعمال کیجیے. ٹائم بہت کم ہے. جی صدیق صاحب سن لیں، جی سن لیں. ہم اگر اپنے لیڈروں کو بچانے کی بات ہوتی، ہم کبھی سے اسٹیبلشمنٹ سے بہت سے ان معاملات پہ جن معاملات پہ انہوں نے سمجھوتا کیا ہوا ہے، سمجھوتا کر کے ہم حکومت میں ہوتے. چلے ہم کوشش کرتے ہیں صدیق صاحب بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، صدیق صاحب بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. سیما صاحبہ صدیق صاحب ہم کوشش کرتے ہیں. اخلاق کی بات ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ تنقید جو ایک دوسرے پر کی جا رہی ہے نا، اس تنقید کو چھوڑ کے اخلاق میں یقین رکھتی ہیں تو میری بات میں بات نہ کریں. نہیں صدیق صاحب دیکھیں
صدیق صاحب ہم اگر ہم اس وہ کام وقت کرتے کیا جو نہیں اپنے کیا ہے تو ہم رویے کو اقتدار میں بیٹھے ہوتے بھائی. صدیق صاحب ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے آج نہیں، میں نے- وقت ہے ہم نے اپنا تو mindset کہا- change کریں. ہمارے ہم نے ملک تو کی ان کے ساتھ مائیں یہ کہا، بہنیں بیٹیاں محفوظ معیشت نہیں پر ہیں، ہمیں ان تعاون کو کی بات محفوظ کی. بنانا ہے. ہم نے تحریک لبیک نے دھرنا دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بھارت نے جارحیت کی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم نے تو بہت کورونا کے لیے ہم نے کہا ہم ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. تقریر کر کے مسلسل عمران خان سیاسی صاحب باتیں. کہ جی وہ نہیں میرا اور ضروری ایسے کام ہے. واقعے کو تو بخش دیں بہت صدیق اور صاحب. ضروری تھی کہ مرحلے سے گزر رہی ہے، ان کو اور ضروری کام تھا. ہم نے ہر موقع پہ یہ کوشش کی عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے. ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی سوچیں اور ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، اس لیے یہ اس طرف تعاون ہم سے چاہتے نہیں ہیں. چلیے ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو کہ صرف یہ کہتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی بلکہ بڑی دفعہ انہوں نے حکومت کے آگے ہاتھ بڑھایا ہے کہ آئیں مل بیٹھ کے ان مسائل کے اوپر اس کے اوپر توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ مل بیٹھ کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں. تو اب جبکہ ضرورت ہے واقعی حل طلب بات ہے کہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی عزتیں کس طرح سے محفوظ بنانی ہے، تو ہماری سیاسی پارٹیز کو بھی اپنا رویہ بدلنا ہوگا. رویہ بدلنے پولیس نے تو اپنا رویہ بدلنا ہی ہے، لیکن سیاسی پارٹیز کو رویہ بدل کر اس کے اوپر کوئی اچھے اور سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ ہو سکیں، ان کی عزتیں جو ہیں وہ محفوظ ہو سکیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہو جاتے ہیں نہیں میڈیا نے نہیں ہوتے لیکن غلط ہے یار. ہم اللہ تعالیٰ